زید بن ارقم کہتے ہیں کہ رسول اللہ پھر ہمیں بار بار کہتے رہے اللہ کی کتاب، اللہ کی کتاب، اللہ کی کتاب. اور پھر فرمایا دوسری بھاری چیز میرے اہل البیت ہیں، میں اپنے اہل البیت کے بارے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں. اور یہ جملہ آپ نے 3 دفعہ ریپیٹ کیا. لیکن امت بالکل الٹ چلی، نہ قرآن کو پکڑا نہ اہل بیت کو زندہ چھوڑا، بالکل الٹ چلی. اور چونکہ حضور کو بتا دیا گیا تھا، اور یہ خطبہ آپ نے غدیر پہ اسی لیے دیا ہے جہاں اہل شام اور اہل مدینہ تھے، انہیں شامیوں نے صفین میں مولا علی کے ساتھ کام ڈالا نا. حجۃ الوداع پر جو روایتیں ہیں وہ اتنی مضبوط نہیں ہیں، غدیر پہ ہیں. اور مسند احمد میں تو آگے بھی حدیث چلتی ہے، مولا علی کا ہاتھ پکڑا اور پھر صحابہ میں بلند کیا، من کنت مولا فہذا علی مولا، جس کا مولا میں اس کا مولا علی، جس کا آقا میں اس کا آقا علی، جس کا جگری یار میں اس کا جگری یار علی. یہ سارے الفاظ درست ہیں. اور پھر کہا اے اللہ اس سے محبت کر جو علی سے محبت رکھے، اس سے دشمنی رکھ جو علی سے دشمنی رکھے. اور یہ حصہ تو مسلم میں بھی ہے، علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مؤمن، علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق. تو نبی علیہ السلام تو بات ہی قرآن سنت آل البیت کی کر رہے ہیں، یہ اپنے بزرگوں کو لے کے چل رہے ہیں. ان لوگوں کا کیا لینا دینا میرے بھائی؟ نہ انہوں نے قرآن پڑھا صحیح طریقے سے، نہ اگر پڑھا تو پھر اس کے ساتھ یہ غداری کی ہے کہ کہہ رہے ہیں ڈائریکٹ پڑھو. یار یہ غداری تو کوئی فزکس کا پروفیسر اپنی کتاب کے ساتھ نہیں کرتا. آج تک کسی فزکس کے پروفیسر کو سنا ہے کہ آئنسٹائن کی تھیوری آف ریلیٹیوٹی نہ پڑھنا گمراہ ہو جاؤ گے؟ یا کوئی انگلش کا پروفیسر کہے کہ آکسفورڈ کی ڈکشنری نہ پڑھنا گمراہ ہو جاؤ گے؟ اس سے بڑھ کر میں میکینیکل انجینئرنگ میں نے کی ہوئی ہے، جب کبھی بھی بڑے مجمع میں میں نے اپنی کلاس کے اندر ٹیچر کی غلطی نکالی نا کتاب سے تو اس نے ہمیشہ کہا تھینک یو. مولوی کی آپ غلطی نکالو گے نا تھینک یو. یعنی ایک دنیاوی ٹیچر جسے یہ سمجھتے ہیں، ہم تو اس تعلیم کو بھی دین کا حصہ سمجھتے ہیں، فزیکل فنامنا آف نیچر کی تعلیم ہے سائنس کی، وہ اپنی کتابوں کے غدار نہیں ہیں. یہ لوگ اپنی کتابوں کے غدار ہیں اور اس سے بڑھ کر ان کتابوں سے کھا رہے ہیں. انہی ناموں کے اوپر انہوں نے عزتیں ویل کی ہیں. اتنی بے ایمانی اس طرح کون کرتا ہے؟ یہ لوگ کرتے ہیں. میں کٹر ٹھیٹھ حنفی، بول پھر کہ میں وہ کٹر ٹھیٹھ حنفی کہ جس کے بابے نے الامداد رسالے میں لا الہ الا اللہ اشرف علی تھانوی رسول اللہ کو انڈورس کیا ہوا ہے. آئے نا داڑ تلے. ہاں میں وہ کٹر ٹھیٹھ حنفی. کبھی اس پہ بھی پرچی پڑھنا کہ شری تھانوی صاحب کو عقل کے ناخن لے کہ آپ یہ کیا بات کر رہے ہیں کہ اس میں بڑی تسلی ہے کہ تیرا پیر متبع سنت ہے. کیا خلفائے راشدین اس طریقے سے کرتے تھے؟ اور پھر آل محنت کے جو عقیدے ہیں وہ تو میں پوری دنیا کے دیوبندیوں کو کہہ رہا ہوں کہ صرف 3 عقیدے سرکار، ویسے تو اس کے اندر بہت کچھ ہے. 3 عقیدے بتائیں میں، اس کو قرآن و سنت کی روشنی میں آ کے جسٹیفائی کریں. میں کٹر ٹھیٹھ حنفی صاحب، آپ آ جائیں میدان میں. پہلا عقیدہ لکھا ہوا ہے کہ ہم بزرگوں کی قبروں اور سینوں سے فیض لینے کے قائل ہیں، نچوڑنے کے، ٹیکا لگا کے نہیں. ہاں وہ ان کا نہیں، اس طریقے پر جو خواص کو معلوم ہے، نہ کہ اس طریقے پہ جو عوام میں رائج ہے. اور پھر میں نے بتایا ان کے خواص کیا کچھ کرتے رہے ہیں قبروں سے. ارواح ثلاثہ میں اشری تھانوی صاحب نے لکھا ہے قاسم نوتوی مرنے کے 6 سال کے بعد قبر سے نکل کر، خواب میں نہیں بیداری میں، دیوبند کے 2 مولویوں کی صلح کروا کے واپس چلا گیا قبر کے اندر. یہ خواص کا طریقہ ہے. عام بندے تو بھی کیا گزرا. اور بڑے ان کے اس طرح کے قبر پرستی کے واقعات ہیں، وہ میں نے پورا ریسرچ پیپر نمبر 6 لکھا ہے، قبروں سے فیض کے عقیدے کا تحقیقی جائزہ. پھر دوسرا انہوں نے لکھا ہے کہ ہم رسول اللہ کی قبر کو اللہ کے عرش، کرسی اور کعبہ شریف سے افضل مانتے ہیں. ایک کیڑی آیت ہے، کیڑی حدیث ہے، کرولری جوڑی میں ہے جی. حضور علیہ السلام جو ہیں وہ اشرف المخلوقات ہیں، تو جو آپ کی مٹی ہے قبر مبارک کی، اسی مٹی سے آپ کی تخلیق ہوئی، تو ظاہر ہے کہ وہ مخلوق میں سب سے افضل ہے. سرکار آپ نے یہ تو کہا ہی نہیں. آپ نے اگر یہ کہا ہوتا نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عرش، کعبہ اور کرسی سے افضل ہیں، تو ہم آپ کی بات مانتے ہیں، کیونکہ ہم مخلوق مانتے ہیں، عرش کو بھی، کعبہ کو بھی اور کرسی کو بھی. آپ نے یہ کہا نہیں. آپ نے کہا کہ وہ حصہ زمین جو رسول اللہ کے ساتھ مس کیے ہوئے ہیں جی، وہ اسی مٹی کا حصہ. نہ سرکار، جس مٹی سے حضور بن گئے بس وہی مٹی وہ ہے، باقی جو بچ گئی ادھر تو حضرت ابوبکر عمر بھی دفن ہے، وہ تو پوری ریاض الجنہ ہے.
نہیں جی نسبت ہوگی سرکار، وہ نسبت بھی پوری نہیں ہے۔ مسلم شریف کھولیں، نبی علیہ السلام کو قبر عطر میں رکھنے سے پہلے سرخ رنگ کی چادر بچھائی گئی تھی، نبی علیہ السلام کو تو کوئی حصہ زمین ٹچ ہی نہیں کیا ہوا، وہ سرخ چادر ہے، ان کو وہ سرخ چادر بھی افضل ہے۔ اور یار اس سے بڑھ کر نبی علیہ السلام کے ناخن مبارک، بال مبارک، کرتا مبارک صحابہ کے پاس تھا، کبھی انہوں نے کلیم کیا کہ یہ اللہ کے عرش کرسی اور کعبہ سے افضل ہے؟ انہیں پتا تھا کہ نبی علیہ السلام نے، صحیح بخاری میں حدیث ہے، میری شان کو اس طرح بلند نہ کرنا جس طرح نصارہ نے اپنے پیغمبر کو بڑھا دیا تھا، میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں، مجھے اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہی کہنا۔ ان کو نبی علیہ السلام کے مزاج کا پتہ تھا کہ آپ کے مزاج میں یہ فٹ ان نہیں بیٹھتی چیزیں، انہوں نے لکھ دیا۔ اور جو کہتا ہے لکھا کام ہے، کہتے ہیں اجماع امت ہے۔